بہت پرانی بات ہے، برف سے ڈھکے پہاڑوں اور سبز جنگلوں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ وہاں ایک مہربان بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی ایما کے ساتھ رہتا تھا۔ ایما صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت نرم دل اور بہادر بھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں، لمبے سنہری بال اور چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ محل کی آسائشوں سے زیادہ جنگل کے پھولوں، پرندوں اور تتلیوں سے محبت کرتی تھی۔ ہر صبح ایما محل کے باغ میں جاتی اور تتلیوں کے پیچھے بھاگتی۔ ایک دن اس نے ایک عجیب سنہری تتلی دیکھی جس کے پروں سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ ایما حیران ہو کر بولی، واہ، میں نے ایسی تتلی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تتلی کچھ دیر اس کے گرد منڈلاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ جنگل کی طرف اڑنے لگی۔ ایما کو لگا جیسے وہ اسے کہیں بلا رہی ہو۔ وہ خاموشی سے تتلی کے پیچھے چل پڑی۔ چلتے چلتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئی جہاں درخت چمک رہے تھے اور ہوا میں میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے سامنے ایک خوبصورت وادی آ گئی جہاں ہزاروں رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ وادی کے درمیان ایک شفاف جھیل تھی جس کا پانی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ جھیل کے کنارے ایک سفید لباس والی پری بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے چاندی جیسے بال تھے اور اس کے پروں سے ستاروں جیسی روشنی نکل رہی تھی۔ پری مسکرائی اور بولی، خوش آمدید شہزادی ایما، ہم کافی عرصے سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ ایما حیران ہو گئی، اب میرا نام کیسے جانتی ہے؟ پری نے نرمی سے کہا، کیونکہ صرف سچے اور رحم دل لوگ ہی اس جادوئی وادی تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر پری نے ایما کو بتایا کہ اس وادی کی جادوئی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اگر روشنی بجھ گئی تو تمام تتلیاں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ ایما نے فوراً کہا، میں ان کی مدد کروں گی۔ پری نے ایک چمکتا ہوا نیلا پھول ایما کو دیا اور کہا، تمہیں 3 جادوئی چیزیں تلاش کرنا ہوں گی: سنہری چشمے کا پانی، چاندنی پھول کی پنکھڑی اور آسمانی پرندے کا نیلا پر۔ ایما بہادری سے سفر پر نکل پڑی۔ سب سے پہلے وہ اونچے پہاڑوں کے درمیان موجود سنہری چشمے تک پہنچی۔ وہاں ایک ننھا زخمی ہرن بیٹھا تھا۔ ایما نے فوراً اس کی مدد کی، اس کے زخم صاف کیے اور پانی پلایا۔ ہرن خوش ہو گیا اور اسے ایک خفیہ راستہ دکھایا جہاں سنہری چشمہ بہہ رہا تھا۔ ایما نے بوتل میں جادوئی پانی بھر لیا۔ اس کے بعد وہ چاندنی باغ پہنچی جہاں رات کے وقت چمکتے پھول کھلتے تھے۔ مگر وہاں ایک مسئلہ تھا۔ باغ کے دروازے پر ایک اداس بوڑھا مالی بیٹھا تھا۔ ایما نے پوچھا، بابا جی آپ اداس کیوں ہیں؟ مالی بولا، میرا جادوئی چراغ کہیں کھو گیا ہے، اس کے بغیر پھول نہیں کھلتے۔ ایما نے کافی دیر تلاش کیا اور آخرکار چراغ ایک جھاڑی کے نیچے مل گیا۔ مالی خوش ہو گیا اور بولا، تم واقعی بہت اچھی دل والی ہو۔ اس نے ایما کو چاندنی پھول کی چمکتی پنکھڑی دے دی۔ اب آخری چیز باقی تھی، آسمانی پرندے کا نیلا پر۔ ایما ایک بلند پہاڑ پر پہنچی جہاں بادل زمین کو چھو رہے تھے۔ وہاں ایک بہت بڑا نیلا پرندہ رہتا تھا۔ پرندہ بولا، میں صرف اسی کو اپنا پر دیتا ہوں جو دل سے بہادر ہو۔ اسی وقت زوردار ہوا چلنے لگی اور ایک ننھا چوزا پہاڑ کے کنارے سے پھسلنے لگا۔ ایما فوراً دوڑی اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر چوزے کو بچا لیا۔ نیلا پرندہ بہت متاثر ہوا۔ تم واقعی بہادر ہو شہزادی ایما۔ اس نے اپنا چمکتا ہوا نیلا پر ایما کو دے دیا۔ ایما تینوں چیزیں لے کر واپس جادوئی وادی پہنچی۔ پری نے خوشی سے کہا، تم نے وادی کو بچا لیا۔ پری نے جادوئی جھیل میں وہ تینوں چیزیں ڈالیں۔ اچانک پوری وادی سنہری روشنی سے جگمگا اٹھی۔ ہزاروں تتلیاں آسمان میں اڑنے لگیں۔ پھول دوبارہ کھل گئے، جھیل مزید روشن ہو گئی اور ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ پری نے ایما سے کہا، تمہاری مہربانی اور بہادری نے اس دنیا کو بچا لیا۔ پھر پری نے ایما کو ایک چھوٹی سنہری تتلی تحفے میں دی۔ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو یہ تتلی تمہارے پاس آ جائے گی۔ ایما خوشی خوشی محل واپس آ گئی، مگر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ مہربان ہو چکی تھی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی، جانوروں کا خیال رکھتی اور ہر کسی سے محبت سے پیش آتی۔ رات کے وقت کبھی کبھی محل کے باغ میں سنہری تتلیاں چمکتی دکھائی دیتیں، اور لوگ کہتے تھے کہ جادوئی وادی آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔